إنك كنت في جاهلية. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن ماسر الأحدبي عن المعقول قال لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سافرت رجلا فعيرت بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوان فولد جعلهم الله تحت أيديهم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتمهم فأعينهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ میں ملاقات کی۔ گزشتہ کل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو تمہارے سامنے ذکر کر رہا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ زہد کا جو غلبہ تھا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا۔ یہ ان کا مسلک یہ تھا کہ جتنا تمہیں آج کے دن گزارنے کے لیے کھانے پینے وغیرہ کے لیے اپنے متعلقین کی ضروریات کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہو اتنا پیسہ رکھو اور بقیہ سارا کا سارا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم ذخیرہ اندوزوں میں کنز اور ذخیرہ پیدا جمع کرنے والے میں تمہارا شمار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو اللہ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی کیا ہے جب ملک شام وغیرہ فتح ہو گیا تو ہاتھ ذرا وسیع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بہت آنے لگی اور بعض صحابہ کے پاس کیا ہے پیسے بھی ہو گئے، تو جہاں کہیں کوئی اس طریقے سے آدمی ملتا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ نصیحت تو ذرا سخت ہے، باری بھی گزرتی تھی، جس وجہ سے ملک کے شام میں جب تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ بھائی یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بلا لیجئے، یہاں ذرا بہت زیادہ تنگی اور سختی کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو مدینہ منورہ بلا لیا۔ مدینہ منورہ میں بھی ان کی جو حالت تھی وہ یہی تھی، مالدار آدمی کو دیکھتے تھے یا زیادہ کسی آدمی کے پاس پیسے دیکھتے تھے تو فوراً اس کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ نصیحت بھاری ہوتی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ جنگل میں چلے جائیے، وہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کو ملے گا بھی نہیں، اور اس صورت میں کیا ہے آپ کی سختی کی وجہ سے لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں وہ پریشان بھی ہو جائیں گے۔ تو ربضہ نامی مدینہ منورہ کے سے کچھ دور ایک جنگل کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رہتے تھے۔ وہ اپنا واقعہ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب میں نے ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہن رکھا ہے اور اس کرتے کا چادر جو ہے وہ الگ قسم کی ہے اور پاجامہ اور ازار جو ہے وہ بھی الگ قسم کی ہے۔ ان کا ایک غلام تھا، اس غلام کو دیکھا جو انہی کے ساتھ رہتا تھا، ان کے پاس جو کپڑے تھے وہ بھی دیکھا، تو ان کے جو کپڑے دیکھے تو اس میں بھی یہی دیکھا کہ چادر
الگ قسم کی کپڑا الگ قسم کا، یعنی ایک سوٹ نہیں تھا، دونوں کا الگ الگ تھا۔ اصل میں ایک ہی سوٹ تھا، لیکن اس میں سے ایک حصہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن رکھا تھا، اور دوسرا حصہ جو تھا وہ ان کے غلام نے پہن رکھا تھا۔ اگر ایسا کرتے کہ دو غلام سے لے کر خود ہی پہن لیتے تو پورا کپڑا، چادر بھی اور پاجامہ بھی دونوں کے دونوں قسم کا ہوتا۔ تو یہ دونوں میں اس حالت کو دیکھنے کے بعد غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، لقیت ابا ذر بالربضہ، ملاقات کی میں نے ابو ذر سے ربضہ میں، قال ہی حلۃ، اور ان کے اوپر سے ایک جوڑا تھا، ایک کپڑا تھا۔ حلہ ایجار اور چادر دونوں کو کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، اور ان کا جو یہ غلام تھا، اس غلام نے بھی ایک جوڑا پہن رکھا تھا۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے اس کے سلسلے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے کپڑا پہن رکھا ہے، اس میں چادر الگ ہے، ازار الگ ہے، اپنے غلام نے پہن رکھا تھا اس کا چادر الگ ہے، پاجامہ الگ ہے، اس کی جگہ پر اگر ایک ہی جوڑا ہوتا، ایک ہی قسم کا کپڑا ہوتا، آپ کے اوپر ہوتا یا غلام کے اوپر ہوتا تو اچھا رہتا۔ یہ آپ لوگوں نے جو اس طریقے سے پہن رکھا ہے آدھا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ میں نے ان سے پوچھی۔ فقال وعليه حلة فسألته عن ذلك فقال انی سابقت رجلا، تو اس وقت انہوں نے اپنا پورا واقعہ ہی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی کے ساتھ میری بد کلامی ہو گئی۔ سابقت رجلا، سبن برا کہنا، یعنی کیا ہے، میں نے کوئی ایسا جملہ جو کیا ہے ناپسندیدہ ہو، ایسا جملہ میں نے ایک آدمی کو کہہ دیا۔ سابقت رجلا فعیرتہ، اور اس جملے سے میں نے اس کو شرم دلائی، یعنی ایسا جملہ کہا جس کی وجہ سے سامنے والے کو کیا ہے شرم آتی ہے۔ جیسے مثلا کہہ دیا کہ وہ کیا ہے کالی کے، یا وہ باندی کے، یا وہ غلام کے بچے، اس طریقے سے ایسا جملہ میں نے ان کو کہہ دیا۔ فعیرتہ بأمہ، اس کی والدہ کی طرف سے میں نے اس کو ایسا جملہ کہا، یعنی وہ کالی عورت کے بچے، مثلا یہ کہا۔ فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جو تھا، وہ غلام جو تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور جا کر انہوں نے میری شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تک تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا تم نے اس کو شرم دلائی تھی، ایسا لفظ کہا تھا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے اس کو شرم آئے، اس کی ماں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس کی ماں کالی ہے، تو تم نے کہا ایسا کہا تھا کہ وہ کالی عورت کے لڑکے وغیرہ۔ فقال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا ابا ذر اعیرتہ، کیا تو نے اس کو شرم دلائی ہے اس کی ماں کے ساتھ؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا لفظ کہا ہے۔ امہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خوبو، جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں آدمی اس قسم کے الفاظ یا اس قسم کی بے عزتی یا اس قسم کی بے حرمتی وغیرہ کیا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد تو اسلام خود اچھا مذہب ہے، اس کی تعلیمات سب سے اچھی ہے، اس وجہ سے اسلام لانے کے بعد ایسے بد تہذیبی سے تو بچ جانا چاہیے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد ابھی تمہارے اندر تہذیب مکمل آئی نہیں ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کا اثر ابھی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخوانکم خولکم، اللہ جل جلالہ نے یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، یہ بھی کیا ہے جو ایک آزاد انسان میں جو حالات ہوتی ہے، جو صفات ہوتی ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہے، لیکن یہ غلام قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے، تمہارے اقتدار کے نیچے، تمہارے
کنٹرول کے نیچے، تمہارے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کر رکھے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ جل جلالہ ومن والوں نے اس کو تمہارے ہاتھ کے نیچے بنائے ہیں۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، اگر کوئی اس آدمی کے پاس اس کے کنٹرول میں، اس کے قبضے میں، اس کی ملکیت میں اگر کوئی آدمی ہو تو وہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے۔ یہاں پر ایک بات اتنی یاد رکھ لینا کہ غلامانہ زندگی یہ بہت ہی ذلت والی اور بہت ہی کیا ہے، بہت ہی خراب زندگی ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اس کے تمام چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ لیکن یہاں پر کسی آدمی کو تم عبد بناؤ، غلام بناؤ، تو غلامانہ زندگی بہت ہی ذلت والی زندگی ہے۔ اس وجہ سے غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اب یہاں تو بیچارہ مجبوری کی وجہ سے وہ لوگ غلام بن گئے۔ اب اس غلام کے بننے کی وجہ سے اب اگر تم اس کے اوپر زیادتی کرو گے، سختی کرو گے، تنگی کرو گے، تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، نہ تو اس کو اپنے کپڑے کا مالک ہوتا ہے، نہ پیسے کا مالک ہوتا ہے، نہ مال کا مالک ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ خود بھی مالک کا کیا ہے، نوکر ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا کا سارا اس کے مالک کا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی بدتر اور بہت ہی ذلت والی زندگی ہے جس کو غلامی کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ غلامی کا دور چلا آ رہا تھا، اور غلام بنائے جاتے تھے، اور اس غلام کے بنائے جانے میں اصل تو یہ ہے کہ جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر جو سامنے والے گرفتار ہو جاتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب ظلم اور زیادتی وغیرہ ہونے لگی تو اس وقت کیا ہے، غریب ملک سے لوگوں کو زبردستی پکڑ کر لا کر بھی غلام بنانا شروع کیا گیا۔ اس قسم کی چیزیں بہت ساری ہوتی تھی، اور بہت سارے واقعات میں تمہیں یہ چیزیں ملے گی۔ لیکن ابراہیم ابراہم لنکن، ابراہم اصل میں تو ابراہیم ہے، ابراہیم لنکن نامی ایک گورنر تھا، ایک حاکم تھا جو مکہ کیا تھا، سعودی امریکہ میں امریکہ کا پرموخ بنا ہے، امریکہ کا صدر بنا ہے، اور اس نے اپنی صدارت کے زمانے میں پوری دنیا سے کیا ہے، اس غلام کی نسبت کو، غلام کے طریقے کو ختم کر دیا۔ اس وجہ سے آج دنیا میں کسی ملک میں، کسی جگہ پر یہ جو جس کو غلام کہا جاتا ہے، غلامی کہا جاتا ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کا دستور تھا، اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے پاس کیا ہے، ذلت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسلام نے غلام کی بھی، جیسے اور بہت ساری چیزوں میں اصلاح فرمائی، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی، اور اسی طریقے سے غلاموں کے متعلق بھی اسلام نے بہت ہی زیادہ اچھائی کا معاملہ کیا۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں بدلے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کے متعلق کہا گیا، اور اسی طریقے سے غلام کو آزاد کرنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت زیادہ بتائی گئی۔ مردوں کو آزاد کرنا، عورت کو آزاد کرنا، اور اس میں خصوصی فضیلتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ بہرحال مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر تمہارے قبضے میں غلام ہو تو اس غلام پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، غلام کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی احترام اور اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جو ذلت والا ہو، یا ایسا معاملہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہو یا اس کے اوپر ظلم ہو، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم نے ایسا کام کیا تھا، اپنے غلام کو ایسا کہا گیا
تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کی والدہ کی طرف سے شرم دلائی تھی کہ وہ خالی کے بچے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اللہ جل جلالہ و من والوں نے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زیر قدرت، تمہارے ہاتھ کے نیچے ان کو کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے۔ فمن کا نا قوت تحت یدہ، اگر کسی کے ملک میں، اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ کے نیچے اگر کوئی آدمی ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو کھلاؤ، اور جو تم پی رہے ہو وہی ان کو پلاؤ۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور ان کی کیا ہے، زندگی انتہائی ذلیل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ ہلکی قسم کا ہلکی کوالٹی کا کھانا جو ہوتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کپڑے کے سلسلے میں بھی ہلکے قسم کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ان کو پہنائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا معاملہ کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تم اچھا کھا رہے ہو تو تم اس کو بھی اچھا کھلاؤ، وہی کھانا اس کو بھی کھلاؤ، اور جو تم کپڑے پہن رہے ہو وہی کپڑے ان کو بھی پہناؤ۔ ایسا نہیں کہ تم تو اچھا پہنے اور اس کے لیے ہلکے قسم کے کپڑے ہو، یا تم تو اچھا کھانا کھائیں اور ان کے لیے کیا ادنا قسم کا کھانا ہو۔ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مساویانہ سلوک کرنا چاہیے، برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ کپڑے میں بھی اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، کھانے میں بھی اس کو اچھا کھلاؤ، بلکہ تم جو کھا رہے ہو وہ جو تم پہن رہے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، اور جب ان سے کام لو تو ان کی صلاحیت، ان کی استعداد کے مطابق ان سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کی طاقت سے زیادہ، ان کے حالت سے زیادہ ان کے اوپر کیا ہے کام لگایا جائے، بلکہ جیسی ان کی کیپیسٹی ہو، جیسے ان کی حالت ہو، اسی حالت کے جتنی اس کی قدرت ہو، اسی قدرت کے اعتبار سے اس سے کام لینا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ وہ بہت مشکل کام ہے اور کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے، اسی سے کرانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کا اگر اس سے کام لینا ہو تو تم پھر اس کی نصرت کرو، اعانت کرو، کچھ تم بھی ہاتھ لگا لو تاکہ اس کو ہمت آئے اور اس کو اچھا لگے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، جو ان کے اوپر غالب آ جائے، کوئی بڑا کام، مشکل کام ایسا ہو، وہ ان کو مت سپرد کرو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، لیکن اگر کبھی ایسے کام کرانے کی ضرورت پیش آ جائے، فَعِينُوهُمْ، تو اس صورت میں تم اس کی اعانت کرو، مدد کرو، اور اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ کام کرنے میں اپنے اعانت کرو، مدد کرو، ہاتھ لگاؤ، تاکہ اس کو یہ ہو کہ میری نصرت کی جا رہی ہے، میری مدد کی جا رہی ہے، اور اس کو بھی اچھا لگے۔ بہرحال اسلام نے غلام کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے لیے، اسلام میں غلام کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، جو انہوں نے اپنے غلام کو کیا ہے ذرا ڈانٹا تھا، شرمندگی کے میں پہنچا دیا تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ دو کپڑے ہیں، اگر ان میں سے ایک سوٹ آپ پہن لیتے تو اچھا رہتا، دوسرا سوٹ یہ پہن لیتا تو اچھا رہتا۔ اس کی جگہ پر میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک چادر پہن رکھی ہے، ایک سوٹ کی چادر آپ نے پہن رکھی ہے، اور اسی سوٹ کی دوسری چادر جو ہے وہ غلام نے پہن رکھی ہے، آدھا آدھا آپ لوگوں نے پہن رکھا ہے۔ ایک آدمی پہنتا تو اس کے لیے سہولت تھی۔ تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ اس وجہ سے ہمارے پاس یہ ایک ہی سوٹ تھا، آدھا میں نے، ایک چادر میں نے لے لی اور ایک چادر اس کو دے دی، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا اس ارشاد کے اوپر عمل ہے۔ بہرحال اس میں یہ بتایا کہ عصیان کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے یہ آدمی ایمان سے نہیں نکل جاتا، بلکہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور خوارج وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے یا اس قسم کی چیزیں کرنے کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی
باب ظلم دون ظلم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني بشر قال حدثنا محمد بن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لما نزل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتنا لم يظلم فانزل الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم. نیکی ہونے کے اعتبار سے یا اچھا ہونے کے اعتبار سے وہ سب چیزیں اچھی ہے، لیکن اس میں بعض نیکیاں سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، سب سے افضل ہوتی ہے، بعض ادنا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ظلم، زیادتی، گناہ وغیرہ کا بھی یہی حال ہے۔ ظلم ہونے کے اعتبار سے تو سب کے سب برابر ہے، لیکن بعض ظلم زیادہ ہوتا ہے، بعض ظلم کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے بابن ظلم دون ظلم کو سے بتایا کہ بعض ظلم بڑے ہوتے ہیں اور بعض ظلم چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ کے ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم کا کوئی کام نہیں کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی برائی نہیں ہوئی ہو۔ اس وجہ سے کہ ایمان لانے کے بعد کچھ نہ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کیا ہے کمی، کچھ کمزوری وغیرہ تو ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو ملوث نہیں کیا، اور ہم میں تو کون ایسا آدمی ہے، ہم میں تو ہر ایک ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کچھ نہ کچھ گناہ، کچھ نہ کچھ زیادتی وغیرہ کی ہے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم جو بتایا گیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو اس ظلم سے ظلم کامل مراد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم کے بھی بہت سارے درجات ہیں، گناہ کے بھی بہت سارے درجات ہیں، برائی کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ ایک تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اونچا درجے کی برائی ہوتی ہے، ایک تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا اونچے درجے کا ظلم ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے ادنا درجے کا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا کہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہم تو گنہگار ہیں اور خطا کار ہیں، ہم سے تو کچھ نہ کچھ گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، ہم تو ہر ایک خطا کار ہیں اور گنہگار ہیں۔ ایما لم یظلم، تو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر شرک کو کہا گیا ظلم عظیم ہے۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم سے مراد کامل درجے کا ظلم، کامل درجے کا گناہ، کامل درجے کا برائی یعنی کفر ہے، کہ جس آدمی نے ایمان لانے کے بعد پھر اپنے اعمال میں کوئی کفرانہ عمل نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد کوئی شرکی عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے ہے۔ اور جس نے ایمان لانے کے بعد ایسا کیا تو یہ ہر گناہ کے متعلق نہیں بلکہ بڑے گناہ کے متعلق، اور بڑا گناہ کفر اور شرک ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمان کے بھی درجات ہیں اس طریقے سے گناہ کے بھی درجات ہیں۔ ایک کامل درجے کا گناہ ہے اور ایک ادنا درجے کا گناہ ہے۔ گناہ ہونے میں تو سب برابر ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے کمی بیشی کا، زیادتی کا اور اعلیٰ اور ادنا کا فرق ہوتا ہے۔ جی باب علامة المنافق.
حدثنا سليمان بن ربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر الزهري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن قال. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله عن مسعود بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافق خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا قاسم فجر. تابع عن الأعمش. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں منافقین کے علامات کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ شروع میں جہاں ایمان کی بحث آئی تھی وہاں پر بتایا کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان پر اقرار ہو۔ تو ایمان کے چیزوں میں سے یا ایمان کی تعریف میں سے بتایا تھا کہ وہ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور اعمال بالارکان، یہ وہاں پر بتایا تھا۔ اور اس میں بتایا تھا کہ دل میں تو تصدیق نہ ہو لیکن زبان پر اقرار ہو، یعنی دل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، دل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تم نہیں مانتے، لیکن زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین کا اقرار کرتے ہو، تو ایسے کو منافق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دل میں کچھ، زبان پر کچھ، تو ایسا جو آدمی ہو اس کو منافق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تم کرو گے، سورہ بقرہ جو سب سے پہلی سورت ہے اس کی تلاوت کرو گے تو اس میں سب سے پہلے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مومنین اور مومنین کی جو خالص اور سچے مسلمان ہیں ان سچے مسلمانوں کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا، علامات کو بتایا گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وغیرہ کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا، یہاں سے دوسری قسم اور دوسری جماعت کا ذکر کیا جو کیا ہے مکمل طور پر کافر ہے، مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے منافقین کا تذکرہ کیا، اور منافقین کا تذکرہ لمبے طور پر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرمہ میں تھے تو وہاں پر دو ہی جماعتیں تھی، یا تو آدمی مومن ہوگا یا تو آدمی مشرک ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لانے کے بعد وہ مومن اور موحد ہو جاتا تھا، اس کا زبان پر جیسا لا الہ الا اللہ ہے اسی طریقے سے اس کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں وہاں پر کچھ یہودی حضرات وغیرہ بھی تھے۔ یہودی چاہتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہمارے اندر نازل ہو، لیکن اس کی جگہ پر اللہ مسلمانوں نے عربوں میں نازل فرمایا۔ اس وجہ سے کیا ہے وہ دشمن ہو گئے، اور موقع محل کی وجہ سے، حالات کو دیکھنے کی وجہ سے، یا مجبوراً انہوں نے کیا ہے کلمہ کو پڑھ لیا تاکہ ان کا مال اور جان وغیرہ محفوظ رہے، دنیاوی طور پر مال سامان کی حفاظت رہے، اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، تو ایسے آدمی کو منافق کہا گیا۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ومن والوں کے مشرکین اور کافرین کے لیے تو جہنم ہے ہی، اور وہاں سے تو کبھی آزادی ملے گی نہیں، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ گناہ اور سب سے زیادہ سزا جو ہوگا، انما المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بھی سب سے زیادہ سزا اور تکلیف والی جگہ بھی یہ حالات ہوں گے۔ بہرحال منافق کہتے ہیں کہ دل میں تو ایمان نہ ہو لیکن زبان پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان کا اقرار کرے اور زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ اور میں نے ابھی یہ بتایا کہ منافقت یہ بہت ہی زیادہ بری صفت ہے، بہت ہی زیادہ بری عادت ہے، بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو منافقت سے اور منافق کے ہر کام سے بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔
اس حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو علامات اور منافقین کی جو نشانیاں ہیں وہ بتائے رکھی ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 یا اس کے علاوہ دوسری حدیث آ رہی ہے اس میں 4 بتائی ہے. تو یہی نہیں کہ صرف اتنی ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری علامات ہے، لیکن جس وقت جس کی ضرورت تھی یا جس چیز کو بتانا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. بہرحال منافق یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی زیادہ کیا ہے، خراب ہے اور بہت ہی زیادہ بری عادت ہے وہ، جیسا میں نے ابھی بتایا. قرآن پاک میں کافرین کے لیے جو فرمایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اس کے بعد فرمایا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بہت بڑی بہت سخت سزا دی جائے گی. اسی طریقے سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، میں منافقین کی حالت بیان کی گئی، اس کے لیے جو فرمایا گیا الفاظ فرمایا گیا وَلَهُ عَذَابٌ علیم، علیم دردناک کہا جاتا ہے، یعنی ان منافقین کو دردناک عذاب دیا جائے گا. بہرحال دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس وجہ سے کسی آدمی کو ہم ویسے منافق نہ کہیں، لیکن ہاں منافقین کے کچھ علامات ہے، نشانی ہے کہ منافق جب بھی کرے گا تو ایسا ہی کرے گا. اس وجہ سے اگر وہ عادت تمہارے اندر پائی جاتی ہو تو یہ منافقت کی علامات ہیں، منافقت کی نشانیاں ہیں. اس وجہ سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور سچی عادت یا سچے اخلاق جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے. یہ اس کا مطلب ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات المنافق ہے، منافق کی علامات. حدثنا سلیمان بن ابی الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک عن ابی عامر عن ابی سہیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہے. اذا حدث قذف، نمبر 1 جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے. جھوٹ اسلام میں بہت ہی برا اور بہت ہی بری عادتوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے. گناہ کبیرہ بھی ہے اور اسلام نے جھوٹ کو بہت ہی زیادہ برا بھی سمجھا ہے. اس سے پہلے حدیث ہرقل آیا تھا، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اس زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ اتنا ناپسندیدہ تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہونے کے باوجود وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری دشمنی ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی بات کوئی جھوٹی تہمت نہیں لگا رہے تھے کہ کہیں میں جھوٹا نہ مشہور ہو جاؤں. اس وجہ سے کیا ہے، جھوٹ بہت ہی بری چیز ہے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو رسول عطا فرمایا وہ رسول نے زندگی میں کبھی اپنے لیے، دوسروں کے لیے، دنیا کے لیے یا کسی وقت میں کسی حالت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے پہلے بھی اور نبی ہونے کے بعد بھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا. ہر آن اور ہر لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرمایا ہے، کچھ فرمایا ہے تو وہ سچ ہی کو فرمایا ہے، جھوٹ نہیں بولا. اس وجہ سے ہمیں بھی یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہماری زبان سے بھی کبھی جھوٹ نہ نکلے. جھوٹ منافقین کے علامات میں سے ہے، جھوٹ منافقین کی عادات میں سے ہے. اس وجہ سے جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے. آج کل تو جھوٹ کا اتنا غلبہ ہے کہ آدمی جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے، سچ بولنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے اخلاق، آداب، اعمال، احوال سب کے سب خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے
تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل تک کے دور چلا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے علامات اور منافق کی نشانیوں میں سے بتایا المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے کی عادت ہی کر لی گئی۔ اس وجہ سے جھوٹ سے بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ معمولی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی وجہ سے آدمی جھوٹ بول کر ظاہر تو آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ بولنے سے آدمی کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اذا حدث کذب، اس وجہ سے آپ نے بھی طے کر لیا، ہوتے تو نہیں ہے جھوٹ، لیکن یہ طے کر لیا ہوگا کہ انشاءاللہ آج سے توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد بولیں گے تو صرف سچ بولیں گے اور جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے۔ اتنی دیر کے بعد میری سمجھ میں نہیں آتا، یا تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تم کو، یا تو پھر کیا ہے جھوٹ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ حدیث پاک میں کوئی بات آئے تو اس کو دیکھو کہ یہ اخلاق، یہ عادت، یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، نہ ہے تو اس کو اپناؤ اور اس کی ضد کو چھوڑ دو۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ منافقین کے علامات اور منافق کی نشانی میں سے جھوٹ کو بتایا گیا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو وہ جھوٹی بات کرے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی جھوٹ بہت ہی بری چیز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا تھا، مسئلے کے اعتبار سے بھی گناہ کبیرہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے علامات اور نشانی میں سے بھی اس کو بتایا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور آج ہی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ آج سے کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور دوسری علامت منافقین کی بتائی، جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرے۔ 9 چلے کا جب وعدہ کیا جائے گا تو اس وقت اس کو پورا کریں گے یا وعدہ خلافی کریں گے، سمجھ میں؟ تو مسلمان جو ہوتا ہے اس کا کام وعدہ کو ایفا کرنا ہے، وعدہ کو پورا کرنا ہے۔ مسلمان جو وعدہ کرتا ہے، جس چیز کا بھی وعدہ کرتا ہے، اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور منافق آدمی جو ہے وہ وعدہ تو کرتا ہے لیکن وعدہ کو پورا نہیں کرتا۔ تو وعدہ خلافی ایک دوسری چیز ہے، جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے، وعدہ خلافی یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، تیسری چیز یہ بتائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ امانت کے معنی میں صرف پیسے کا محفوظ رکھنا اور پیسے کی امانت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو سپرد کیا جائے کہ آپ اس کو خانگی سے یا اچھی طریقے سے اس کو محفوظ رکھنا، تو اس صورت میں وہ محفوظ نہ رکھیں اور اس میں خیانت کرے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو بات کریں تو جھوٹی بات کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، اور امانت سپرد کی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ جس میں یہ تینوں علامت کو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے، منافقت کی نشانی اس میں پوری طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہو تو سب سے پہلے توبہ کر لو کہ آج سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ امانت میں نے ابھی بتایا کہ صرف ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی نے تمہارے پاس پیسے رکھے، کسی آدمی نے تمہارے پاس زیور رکھا، سونا رکھا، اسی کی حفاظت کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے اسی طرح اقوال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح دوسری چیزوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے تم کو کہا دیکھو ایک بہت خاص بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن تم یہ کسی کو نہ بتانا، تو یہ بھی امانت میں داخل ہے۔
المجالس بالامانہ حدیث پاک میں آتا ہے، مجلس ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی محفوظ رکھنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس کو افشا کر دو، اس کو ظاہر کر دو. اگر افشا اور ظاہر کرو گے تو پھر اس صورت میں وہ خیانت ہو جائے گی، اور پھر اس صورت میں وہ منافقین کی نشانیوں میں سے، منافقین کے علامات میں سے ہو جائے گی. بہرحال اس وجہ سے امانت کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں جو ذکر کی گئی، وہ تینوں چیزیں مسلمانوں میں بھی تو پائی جاتی ہیں. تو پھر یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آثار المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور یہ تینوں کی تین نشانیاں اگر مسلمانوں میں پائی جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں، وہ بھی منافق ہو جائے گا. اشکال اور اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے وہ عادات اور اعمال کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کا منافقین کی تین علامتیں بتائی. اب آج کل ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا وہ بھی منافق ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے منافق حقیقی، یعنی جس کے دل میں بھی ایمان نہ ہو، اور دل میں کفر ہو، اور زبان پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، وہ حقیقی منافق ہے. لیکن جس آدمی میں یہ بات نہیں ہے، یعنی دل سے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے اعمال ایسے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، امانت میں خیانت وغیرہ بھی کرتا ہے. تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اعمال یا اس کی حالت منافقین جیسی ہے. اس وجہ سے وہ خود منافق تو نہیں، لیکن اس کے اعمال منافقین کے اعمال کی طرح ہے. اس وجہ سے ان منافقین کے اعمال کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اسلامی احکامات اور اسلامی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی جو ہے، یہ نشانی تو پائی جاتی ہے کیا ہے، منافقت کی. اگر وہ اس کو نہیں چھوڑے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، تو یہ علامت اور یہ نشانی اس کو منافقت کے درجے تک یا منافق کی حقیقت تک پہنچا کر آگے چل کر اس کو منافق بنا دے گی. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثلا کسی آدمی کو ٹی بی کا مرض ہوتا ہے، تو ٹی بی کے مرض والے کو ابتداً پہلے کیا ہے، بخار آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ ٹی بی کی علامت ہے بخار کے. اگر وہ بخار کا علاج کرا لیتا ہے، بخار سے بچ جاتا ہے، تو وہ ٹی بی سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر علاج نہیں کراتا اور اسی میں وہ رہتا ہے، تو یہ ٹی بی بخار آنا آگے چلتے چلتے اس کو کیا ہے، ٹی بی کے مرض تک پہنچا دیتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر یہاں پر اس آدمی نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹ بولتا رہا، امانت میں خیانت کرتا رہا، وعدہ خلافی وغیرہ کرتا رہا، تو یہ نشانی جو ہے منافقت کی نشانی ہے. ابھی تو وہ منافق نہیں ہے، لیکن منافقین جیسا ہے وہ. لیکن اگر وہ کیا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا تو آخر میں یہ ادائیں یہ بد اخلاقی اس کو منافقت تک پہنچا دے گی. یہ اس کا مطلب ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آثار المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں. قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. اس سے پہلے حدیث جو گزری تھی اس میں آیا تھا آیت المنافق ثلاث. دوسری حدیث جو بیان کی جا رہی ہے اس میں چار نشانیاں بتائی گئی ہے. تو یہ نہیں کہ وہ تین ہی ہے یا چار ہی ہے، منافقین کی اور بھی بہت ساری علامات اور بہت ساری نشانیاں ہیں. ان میں سے اس حدیث میں تین بتائی گئی، اور دوسری حدیث جو آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا. چاروں علامت جس میں پائی جائے گی
वो मुनाफिकत खालिसन यानी कामिल होगा। वमन कानत फी खसलतुन, और अगर चार में से अगर किसी की एक आदत खराब है तो मिनहुन्ना कानत फी खसलतुन मिनन निफाक, यहाँ तक कि उसको छोड़ दे। वैजा ओ तमेना खाना, जब अमानत सुपुर्द की जाए तो खयानत करे। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि माल ही की हिफाजत करना अमानत नहीं है, बल्कि बातों की हिफाजत करना भी अमानत में दाखिल है। आजकल तो हाल ये है कि किसी आदमी को तुम कह दो देखो बहुत ही खास तरीके पर एक खास बात मैं तुझको कहता हूँ, किसी को मत बताना, तो उस बात को जब तक वो दूसरों को बताएगा नहीं, वहां तक उसके पेट में दर्द खत्म नहीं होगा। तो ये आदत हो गई है क्या, इफ्शाए राज की। इस वजह से इफ्शाए राज का भी एहतराम करना चाहिए। वैजा हद कदर, वो बात करे तो झूठी करे। वैजा हद कदर, और हद करे तो वादा खिलाफी करे। ये तो उसमें बताई गई। इस हदीस में एक चौथी चीज बताई गई है, और वो चौथी चीज ये बताई गई है, वैजा खासमा फजर, जब झगड़ा करे तो गाली गलौज करे। तो इस वजह से ये भी गाली गलौज वगैरह करना, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, बुरी चीजों का इस्तेमाल करना, ये भी सब के सब क्या है, मुनाफिक की अलामत में से है। मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान से उसका नवाजा है, उसका दिल ईमान से मुनव्वर है। इस वजह से ऐसे दिल से इस किस्म की गंदी बातें, इस किस्म के गंदे अमाल या इस किस्म की गंदी चीजें उसके दिल में से नहीं निकल सकती। और जब क्या है उसके अमाल वगैरह में ये चीजें हैं, तो मालूम हुआ कि उसके अमाल में जो खराबी है वो खराबी है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और अगर वो छोड़ता नहीं है, आदत बना लेता है, तो वो मुनाफिक होगा। जब भी उसने इस किस्म की आदत बना ली, जब भी बात करेगा तो छुटकाएगा। कहते हैं कि वो तो इतना झूठा है, मिसाल के तौर पर उसको बताने के लिए कि जब वो गहवारे में रोता था तो अभी झूठा रोता था वो। समझ में आया क्या? तो इस किस्म की आजकल झूठ का गलबा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खूब झूठ बोलो, तो ये क्या है, मुनाफिकत की, ईमान के बद अखलाकी की अलामत है, निशानी है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो अखलाक हसना है, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इस वजह से हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल चौथी चीज इसमें जो बताई गई है, वो जब किसी के साथ झगड़ा हो तो झगड़े के वक्त में भी गाली गलौज वगैरह नहीं करना चाहिए। और जो गाली गलौज करता है वो मुनाफिक की निशानी में से है, मुनाफिक की अलामत है। मुसलमान की जो जबान है वो जबान बड़ी पाक है, बड़ी साफ है। अल्लाह का कलेमा उसको कहना जबान से पढ़ा जाता है, अल्लाह की हमद उसकी जबान से की जाती है। ऐसी जबान से गाली गलौज निहायत ही नामुनासिब है। इस वजह से जो लड़ाई झगड़े के वक्त में गाली गलौज करता है तो वो भी मुनाफिकत की अलामत में से है। इस वजह से अगर ऐसी अखलाक हो कभी कभार अगर हो जाए तो फौरन उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर क्या है इसको नहीं छोड़ा और चलते रहे करते रहे, फिर वो आदत बन जाती है, और आदत आखिर में फिर क्या है, मुनाफिकिन की हद तक या मुनाफिकिन के दर्जे तक पहुंचा देती है। इस वजह से उससे बचने की जरूरत है। आज ये चारों चीजें अगर देखो तो वो हम लोगों में आला मेयार में पाई जाती है। इस वजह से इन चारों चीजों के छोड़ने का और खालिस ईमान का और मुनाफिकत से एहतिराज की बहुत कोशिश करनी चाहिए। आपको मालूम है कि चिंगारी जो है वो चिंगारी भी बाज मर्तबा आग का शोले की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और क्या है आदमी को जलाने का सबब बन जाती है। तो इसी तरीके से हम लोग जहाँ चिंगारियां उड़ रही हो उस चिंगारियों के साथ भी खेलते नहीं, बल्कि उससे भी बचने की कोशिश करते हैं, कपड़े को भी बचाते हैं। कहीं हमारे कपड़े वगैरह में ये चिंगारी लगकर आखिर में जलने का सबब और जरिया न है। तो इसी तरीके से ये चार अखलाक हैं, ये चार आदतें हैं, ये मुनाफिकत की चिंगारियां हैं, ये मुनाफिकत की आदतें हैं। इस वजह से इससे हमें बचने की जरूरत है। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या है,
واقعات کے طور پر بتاتا ہوں کہ کسی جگہ پر آج کل ہماری حالت کیا ہے وہ تو کسی جگہ پر دو آدمی کی بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی مسلمان تو بہت اچھے آدمی ہے لیکن ایک ہی بہت برائی ہے تو وہ گالی بہت بولتے ہیں تو اس آدمی نے کہا کون سارا گالی دیتا ہے سمجھ میں آ گیا تو اس طریقے سے آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ گالی دیتے ہیں اور گالی کو گالی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں سمجھ میں آ گیا تو یہ منافقین کی علامات ہے ان منافقین کے علامات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے جی قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سفيان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیام و لیلۃ القدر من الایمان لیلۃ القدر اللہ جل جلالہ و من والوں نے ایک رات ہمیں سپرد کی ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال تک عبادت کرنے کے برابر ہے قرآن پاک میں لیلۃ القدر تم جانتے ہو اس کے لیے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس میں کہ لیلۃ القدر میں اگر ایک رات تم نے عبادت کر لی ایک رات 6 گھنٹے 7 گھنٹے یہ رات کے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے اگر محنت و مجاہدہ کیا بیدار رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تو 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا یعنی ایک رات اگر نوافل میں گزاری تو 83 سال نوافل میں گزاری اتنا ثواب ایک رات تلاوت میں گزاری تو اتنا ثواب ایک رات نوافل تسبیحات میں گزاری تو 83 سال تسبیح پڑھتے رہے اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت مبارک رات ہم کو عطا کی ہے اس کو حاصل کرنا چاہے کوشش کرنا چاہیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن لیلۃ القدر میں رات کو عبادت کرنا یہ بھی جہاد کے قبیلے میں سے ہے آدمی جب تک ارادہ نہیں کرتا محنت نہیں کرتا مجاہدہ نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا وہاں تک اس کو یہ لیلۃ القدر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس وجہ سے لیلۃ القدر کا حاصل کرنا بھی قیام و لیلۃ القدر میں قیام کرنا یہ بھی ایمان کے تقاضے میں سے ہے ایمان ہوگا تو ایمان والا کیا ہے لیلۃ القدر میں کھڑا ہو کر اور کوشش کرے گا وہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر جو آدمی کے لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد اور کوشش کے بعد جس کو جو ذکر کیا اور یہ لیلۃ القدر میں جو اٹھنا بتایا یہ بھی مشقت کا کام ہے تکلیف کا کام ہے اللہ جل جلالہ ومن والو جس کو توفیق دیتا ہے وہی کھڑے ہوتے ہیں وہی مجاہدہ کرتے ہیں وہی کوشش کرتے ہیں اس وجہ سے لیلۃ القدر کو کھڑا رہنا ایمان و احتسابا یہ بھی اللہ تبارک طرف سے دیا گیا بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ جل جلالہ ومن والہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے یہاں پر گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک کو تو کہا جاتا ہے گناہ صغائر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے گناہ کبائر جس گناہ کو چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ بہرحال چھوٹے گناہ تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی معاف فرماتے رہتے ہیں اور توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبائر جو ہے بڑے گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے گناہ کبائر کتنے ہیں اور اس کی کیا تفصیلیں ہیں اس کے متعلق بھی بہت لمبی بحث ہے بعض حضرات نے کہا کہ گناہ کبائر 7 ہے اتقوا سبع الموبقات مشکات شریف میں وہ حدیث آئی ہوگی اس میں بتایا گیا کہ 7 گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اس سے بہت ہی زیادہ احتراز کرنے کی اور بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور الاقتراف ایک کتاب ہے اس میں تقریباً 250 سے زیادہ گناہ کو
गुनाह कबीरा में शुमार किया गया है। बहरहाल गुनाह चाहे सगीरा हो या गुनाह चाहे कबीरा हो, आदमी को तमाम गुनाहों से बचने की जरूरत है। लेकिन चूंकि हम लोगों की पैदाइश जमीन से मिट्टी से हुई है, इस वजह से कुछ न कुछ गुनाह, सुस्ती, इस्यान वगैरह हमारे अंदर आ ही जाता है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू गुनाह सगाइर को तो माफ कर देते हैं, और गुनाह सगाइर इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत की वजह से भी गुनाह माफ होते रहते हैं। वो सारे के सारे गुनाह सगाइर है। हज़रत शेख नवर अल्लाह मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे कि हदीस पाक में जहाँ पर आता है कि अल्लाह ताला यग़फ़िरुल्लाहु ज़म्बी, अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ फरमा देते हैं, इससे गुनाह सगाइर मुराद है। क्यों? इस वजह से कि मुसलमान होने के नाते उसके जिम्मे या उसके पास गुनाह कबाइर के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? इस वजह से गुनाह करने के बाद उसको दिल में ऐसी बेचैनी पैदा होगी, उसके दिल में ऐसी गड़बड़ाहट पैदा होगी कि जब तक उस गुनाह से तौबा नहीं करेगा उसको सुकून नहीं आएगा। इस वजह से हदीस पाक में भी आता है कि गुनाह हो जाने के बाद आदमी के ऊपर ऐसा एक वबाल, ऐसा एक चीज महसूस होती है कि वो भी मुझ पर गिरने वाली है। इस वजह से वो जल्द से जल्द तौबा कर लेता है। तो गुनाह कबीरे से तो आदमी फौरन जहां गुनाह हो गया तौबा कर लेता है। इस वजह से हदीस पाक में यग़फ़िरुल्लाहु मिन ज़ुनूबिही जो कहा गया है, तो उससे वो सगाइर गुनाह मुराद है। बहरहाल गुनाह से सगाइर हो या गुनाह से कबाइर मुराद हो, तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और गुनाह कबाइर जो है उससे तो खास, गुनाह कबाइर किसे कहते हैं? वो गुनाह के जिसके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने कुछ सजा के मुतालिक जिक्र किया गया हो, चाहे वो सजा दुनिया में हो या आखिरत में हो, तो उस सूरत में उसको गुनाह कबाइर से ताबीर किया जाता है। और वो गुनाह कबाइर जब तक आदमी तौबा न करे वहां तक वो माफ नहीं होता। बहरहाल यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान ईमानम व एहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नियत से जो आदमी लैलतुल कद्र में बेदारी इख्तियार करेगा, लैलतुल कद्र में मेहनत करेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। जी। باب الحكمة من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن خليل قال سمعت عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كتب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجر قديمة فأدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने बात कायम किया अल जिहाद मिनल ईमान। जहाद या जहादों के माने आते हैं कोशिश करने के। मिनल ईमान यानी ईमान के लिए, ईमान को बाकी रखने के लिए, ईमान की नशो इशात के लिए, ईमान दूसरों तक पहुंचे उसके लिए कोशिश करना। ये जहाद के माने आते हैं कोशिश के। हर किस्म की कोशिश, चाहे तो वो जबानी हो, चाहे तो वो कलमी हो, चाहे वो किसी किस्म की हो, आदमी कोशिश करता है, ईमान को बाकी रखने की कोशिश करता है, ईमान की नशो इशात की कोशिश करता है। तो ये मिनल ईमान है, दीन में से है। अल जिहाद और मिनल ईमान, ईमान के अलामत में से है, ईमान की निशानी में से है। जिस आदमी के पास कोई अच्छी चीज होगी वो अच्छी चीज दूसरे को देगा, दूसरे को बताएगा, दूसरे को उसके हुसूल के लिए या दूसरों को उसको से हासिल करने के लिए, रगबत के लिए उसकी तरफ इशारा करेगा वगैरह। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें इस ईमान को हिफाजत करना चाहिए, ताकि ईमान के जो दुश्मनान है वो हमसे छीन न ले या उसमें कमी पैदा न कर ले। दूसरी बात, ये अच्छी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है तो दूसरों को भी देना चाहिए, दूसरों को भी अता करना चाहिए, ताकि दूसरों के पास भी वो अच्छी चीज पहुंच जाए। या कुछ नहीं तो फिर उसकी तरफ रहनुमाई करनी चाहिए। बहरहाल इसका नाम है जिहाद। लेकिन आजकल जिहाद बमाने कैताल कहा जाता है। समझ में आया नहीं? यहाँ पर तो शरीयत में तो सिर्फ जिहाद के लिए बताया है,
قتال کے لیے نہیں، قتال تو دوسری چیز ہے. بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا الجہاد من الایمان، ایمان میں سے جہاد ہے. تو ترجمۃ الباب سے اگر اس کو کیا ہے مطابق لیا جائے تو یہی ہے کہ جہاد جو بھی ایک عمل ہے اور اس کو عمل ایمان میں سے بتایا گیا ہے. تو ایمان کے جیسے اور بہت سارے کمال ایمان کی بہت ساری اور صورتیں ہیں، ان میں سے ایک جہاد بھی ہے. تو ایمان بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، زیادتی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور ایمان بسیط ہے بلکہ مرکب ہے بہت سی چیزوں سے، اس میں سے ایک جہاد بھی ہے. اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو یہاں پر ذکر کیا. حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ، اللہ جل جلالہ اس کو بہت ہی زیادہ محبوب فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ ومن والو اسے بہت ہی زیادہ اجر و رحمت فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ ومن والہ انتدبا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں. انتدبا کے معنی اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں. لیمن خرج فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں نکلتا ہے. اللہ سبل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے بہت سارے ہیں. طلب علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، تبلیغ میں جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے. بہت سارے راستے ہیں. لا یخرجہ الا ایمان بی، وہ نہیں نکالتا ہے وہ اس کو مگر مجھ پر ایمان کی وجہ سے وہ نکلا ہوا ہے. او تصدیقم برسولی، یا میرے رسول کی تصدیق کی وجہ سے وہ نکلتا ہے. تو اللہ جل جلالہ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں، ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، اجر اور مال غنیمت دونوں کے دونوں عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کی نصر و اشاعت کے لیے نکلتا ہے، مجاہد بن کر نکلتا ہے، جب واپس آتا ہے تو غازی بن کر آتا ہے یا مال غنیمت کو لے کر آتا ہے، اور اگر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ شہادت کے درجے میں پہنچ جایا کرتا ہے. یہ تو اصل جہاد یا قتال کے متعلق بتایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے بہت ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلا، طالب علم ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہے. فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے. جماعت میں نکلا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. یا اسی طریقے سے اگر کسی کام کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلے ہو، وہ سارا کا سارا فی سبیل اللہ میں داخل ہے. اگر کوئی آدمی فی سبیل اللہ کسی کام کے لیے، جہاد کے لیے، کوشش کے لیے کیسی بھی کوشش کرتا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ کوشش ہر وقت تلوار سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ کیا ہے باللسان بھی ہوتی ہے، تقریر کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، بالقلم بھی ہوتی ہے، تحریر، مقالات، مضامین وغیرہ لکھ کر بھی کیا ہے نصرت کی جاتی ہے. تو آدمی جس لائن میں بھی اگر وہ پڑھے گا اور پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ، کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اگر انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. واپس آئے گا تو مال غنیمت کے ساتھ آئے گا. پڑھنے کے لیے آیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے مالا مال کرے گا، علم کے زیورات سے اسے مزین کر کے لولا ان اشق علی امتی، اگر میں مشقت کو محسوس نہ کرتا اپنی امت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہر وقت میں بھی جہاد میں لگا رہوں تو میری اقتداء میں میرا امتی بھی ہر وقت جہاد میں لگا رہے گا. یہ مشقت کی بات ہوگی. اگر یہ مشقت کا احساس نہ ہوتا، ما قات تو خلف سریتن، میں کسی سیریا کے پیچھے نہ رہتا،
بلکہ ہر وقت کیا ہے جہاد میں شریک رہتا. بہرحال جہاد یہ بہت ہی بڑی بہت ہی اونچی عبادت ہے. آدمی کو ہر آن اور ہر لمحے اپنے دین کی نصرت کی طرف دین کی جد و جہد کی طرف محنت کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جہاد میں جانا بہت زیادہ پسند ہے، لیکن کیا کروں میں اگر ہر وقت جہاد میں جاتا رہوں تو مجھے دیکھ کر جو میرے امتی ہے میرے لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کو کرنا چاہیں گے اور وہ بھی اسی وقت میں لگتے رہیں گے. ہر دوسری بہت سی چیزیں بھی ہے وہ رہ جائے گی. اس وجہ سے میں بعض مرتبہ جی چاہنے کے باوجود بھی اس میں شریک نہیں ہوتا، میں پیچھے رہتا ہوں. لا یخرج اجمان بھی سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان تضب اللہ اللہ جل جلالہ اچھی بدلہ عطا فرماتے ہیں لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان. ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے کی وجہ سے وہ آدمی کوشش کرتا ہے. میں نے ابھی بتا دیا کہ صرف قتال کرنا یعنی لڑنا یہی مقصود نہیں، بلکہ الفاظ کو دیکھو اس میں عام ہے دین کی حفاظت کرنا، دین کی نصرت کرنا، دین کی مدد کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا بالقلم بھی ہوتا ہے باللسان بھی ہوتا ہے. الا ایمان بھی او تصدیق برسولی ان ارجعہ بما نال من اجر. جب وہ واپس آئے گا تو ثواب تو ملے گا اس کو اور ثواب کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی اس کو ملے گا. او غنیمت یا اگر انتقال ہو گیا او ادخلہ الجنہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. مرنے کے بعد ابھی اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا وہاں تک اس کو جنت میں جانے کا نہیں ہے. اس وقت تو مرنے کے بعد اس کی روح اعلیٰ علیین اگر اچھے عمل کیے ہیں تو اعلیٰ علیین پہ ہوگی اور وہاں سے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آتی رہے گی. لیکن مجاہد ایسا ہے شہید ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے شہید ہوتا ہے وہ سیدھا اسی وقت ابھی جنت میں جاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کچھ پرندے بنا رکھے ہیں جو سب پوپوٹے والے ہیں، ان کی روح ان کے پوپوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ جنت میں جہاں چاہیں وہ اڑتے پھرتے ہیں. بہرحال شہیدوں کا درجہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے. یہاں پر جو بتایا گیا ادخلہ الجنہ ولولا نشق علی امتی اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت کا احساس نہ کرتا ما قاتو خلف شریعت کسی شریعت یعنی جس جماعت میں جہاد کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے اس کو تو کہا جاتا ہے غزوہ، اور جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ نکلے ہو بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھیج دی ہو اس کو کہا جاتا ہے سریہ. تو ما قات تو خلف شریعتین یعنی کسی سریا کے پیچھے میں نہ بیٹھتا بلکہ ہر آن اور ہر لمحے جماعت میں نکلتا. ولا ودیت تو اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کا خالص اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کا کتنا اونچا درجہ ہے کتنا بڑا درجہ ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. دوسری حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد اس کو پچھلی حالت یاد بھی نہیں آئے گی اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا ایسی جگہ سے آ گیا جہاں نہ اس کو کھانا ملتا تھا نہ پینا ملتا تھا نہ پڑھنا ملتا تھا نہ کچھ تھا اور اس کی جگہ پر یہاں آ گیا اب پڑھنا بھی ملتا ہے رہنے کے لیے بھی سہولت ہے کھانے کے لیے بھی سہولت ہے تو وہ پچھلی حالت اس کو یاد آئے گی؟ ارے گھر جانے کا ارادہ کرے گا وہ
کا ارادہ کرے گا. گھر جانے کا ارادہ کرے گا, کیا کرے گا وہاں جا کے؟ وہاں تو کچھ ہے نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو آدمی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر فدا کر لیتا ہے, قربان کر لیتا ہے, اپنی جان قربان کر لیتا ہے, تو ایسا آدمی شہید کہا جاتا ہے. اور شہید کی ایک فضیلت ابھی میں نے بتائی, سمجھ میں نہیں, کہ ابھی سے قیامت سے پہلے, حساب کتاب سے پہلے ہی ابھی سے وہ جنت میں پہنچ گیا. وہ دوسرے حضرات تو جنت میں پہنچیں گے حساب کتاب کے بعد, ابھی تو صرف جنت سے ہوائیں آتی رہے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی پھر دنیا میں آنے کو پسند نہیں کرتا. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ گھر میں, گاؤں میں کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا ہو, رہنے کے لیے مکان نہ ہو, سردی سے بچنے کی کوئی چیز نہ ہو, اور ایسے آدمی کو یہ ساری چیزیں مل جائیں تو پھر وہ گھر جانا کون پسند کرتا ہے؟ تو اسی طریقے سے جنتی جب جنت میں پہنچ جائے گا تو جنت کی نعمتوں کے بعد اب اس کو دنیا میں جانے کا ارادہ بھی نہیں ہوگا, دنیا میں جانے کی ذہن بھی نہیں رہے گا, دنیا میں جانے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا, دنیا میں جانے کا ارادہ بھی نہیں. لیکن جو شہید ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں شہید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دو, تاکہ دنیا میں پھر دوسری مرتبہ شہادت کو اختیار کروں اور پھر میں یہاں پر آ جاؤں. تو شہید بار بار دنیا میں جانے کا اور صرف شہادت حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا, اس وجہ سے کہ شہادت کا جو درجہ, شہادت کا جو مقام, شہادت کی جو پوزیشن اللہ جل جلالہ اس کو عطا فرمائیں گے, وہ اس کو معلوم ہے کہ اسی صورت میں یہ حاصل ہو سکتی ہے. اس وجہ سے وہ بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا تقاضا کرے گا اور بار بار اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا موقع تلاش کرے گا. لولا کہاں گیا, خلف شریعت ولا ودیج, تو اور میں پسند کرتا ہوں انی اقتلا, کہ میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں, ثم یحییٰ, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں, ثم اقتلا, پھر قتل کیا جاؤں, ثم احییٰ, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں, ثم اقتلا, پھر قتل کیا جاؤں. تو جو آدمی کیا ہے شہید ہوتا ہے وہ شہادت کا درجہ, شہادت کا مقام, شہادت کی کیفیت اور شہادت کے جو انعامات اور احسانات ہے, ان احسانات کو دیکھ کر وہ بار بار قتل ہونے کا اور بار بار اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے وہ محبت تقاضا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی یاد, موجودہ زمانے میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ آدمی مر گیا, مرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کر کے بھیج دیا جاتا ہے, اور جیسا اس کا عمل ہوتا ہے اس عمل کے اعتبار سے اس کو دنیا میں پھر بھیجا جاتا ہے. اگر اس زندگی میں تم اچھا عمل کرو گے تو پھر نیا جنم تمہارا جو ہوگا وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا, اور اس جنم میں اگر برے عمل کرو گے تو نیا جنم جو ہوگا وہ کیا ہوگا, کبھی تو گدھا ہوگا, کبھی تو گھوڑا ہوگا, کبھی بندر ہوگا, کبھی چھچھندر ہوگا, کبھی بھی وہ کیا چوہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ لوگوں کا اعتقاد ہے, یہ سراسر غلط. آواگون اس کو کہتے ہیں, پورن جنم اس کو کہتے ہیں, اور بعض مرتبہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. یہ سراسر غلط ہے. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے جب ایک مرتبہ دنیا میں پیدا کر دیا اور پیدا ہونے کے بعد تم کو جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا اس میں سے جیسا بھی عمل تم نے کیا, اس عمل کرنے کے بعد اگر موت آ جائے گی تو اس موت کے بعد پھر اس دنیا میں دوبارہ آنا نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے اپنے اپنی جگہ پر ہوں گے. قیامت میں حساب کتاب ہوگا, اور حساب کتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد پھر ہمارے عمل جیسے ہوں گے اس عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی
اپنا فضل فرمائے گا اور فضل کے ساتھ آدمی کو جنت یا جہنم ملے گی۔ اس وجہ سے یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو اگر پورن جنم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہد کو یہ دیتا، لیکن مجاہد بھی صرف تمنا ہی کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیجو، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول ہے کہ جب ایک مرتبہ اس دنیا سے آدمی چلا گیا، دو مرتبہ اس دنیا میں پھر اس کو آنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ تم اخباروں میں پورن جنم کے متعلق سنتے رہتے ہو، وہ سب شیاطینی چکر ہے، حقیقت سے دور ہے اور صحیح بات نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بات تو یہی ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آدمی اگر اچھے عمل کیے ہیں تو یا اگر برے عمل کیے ہیں تو وہ اس کا ثواب و ثواب ہوگا، اور پھر وہ جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی۔ لیکن دوسری مرتبہ پھر یہیں آنا جانا ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو خواہ ان لوگوں نے چونکہ آخرت کو مانتے نہیں ہے اور آخرت کے ثواب اور جواب کو، جنت اور جہنم کو بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے اعتقاد کے لیے ایسا کیا ہے کہ دوبارہ، حالانکہ یہ باطل ہے اس وجہ سے کہ اگر کسی مجرم کو جو سزا دی جا رہی ہے اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے تو پھر اس جرم کی سزا کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر اچھے عمل نہ کرنے کی وجہ سے آئندہ تم کو گدھا بنا دیا گیا، یہ جو سارے گدھے ہیں وہ کیا اگر یہی ہے تو پھر اس گدھے کو تو معلوم ہے نہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے گدھا بنایا گیا۔ تو یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے آواگون جس کو کہتے ہیں، پورن جنم جس کو کہتے ہیں، اسلامی عقیدے کے اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اگر یہ پورن جنم ہوتا تو یہ مجاہد جو ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان گزاری، وہ صرف تمنا کر کے نہ رہ جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس وجہ سے یہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی اس کے ذریعے سے معلوم ہو گیا اور آپ حضرات کو پتہ چل گیا۔ جی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ رمضان میں عبادت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی جہاد، یہ بھی کوشش میں سے ہے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، دنوں میں روزہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تطوع قیام رمضان، رمضان کی رات، رمضان کے جو نوافل ہیں، قیام رمضان، یہ بھی من الایمان میں سے ہے، ایمان کے تقاضے میں سے ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ رمضان میں عبادت وغیرہ میں مصروف رہے گا، مشغول رہے گا۔ جی حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي شهاب بن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث تو یہ گزرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان میں عبادت ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے رات کو نوافل میں مصروف رہا، تو تراویح پڑھی، نفل پڑھی، تہجد پڑھی، من کانا ایمانن اور احتساباً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبی، اب تک جو اس کے ذمہ گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ جی باب صوم رمضان احتسابا من الايمان۔ حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، جیسا نماز وغیرہ ہے وہ بھی عمل ہے، وہ بھی ایمان میں سے ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے اور رمضان ہے وہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اس ضمن میں اب رمضان اور قیام رمضان، تراویح، لیلۃ القدر وغیرہ کو ذکر کیا۔ جی حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جی
قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن علي بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا في الغدوه والروحه كشيء من الجنه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अभी बताया था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक दीन, सलात, ईमान वगैरह सब एक ही मुतरादिफात में से है। इस वजह से फरमाया कि दीन युस्रुन, बहुत ही आसान है। इस वजह से जितनी आसानी के साथ, सहूलत के साथ, दवामियत के साथ, इत्मीनान के साथ, पाकीज़ा के साथ जितना ज्यादा अमल करोगे, कर सकते हो, उतना अमल करते रहना चाहिए। अद-दीन युस्रुन। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुद्दीन इलल्लाह, बेहतरीन दीन, बेहतरीन ईमान, बेहतरीन शरीयत, बेहतरीन अहकामात वो है जिसके ऊपर तुम आसानी के साथ, सहूलत के साथ उसके ऊपर अमल कर सको। जी। باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن مالك بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد عن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین یسرون، دین آسان ہے۔ اس وجہ سے دین کے اوپر عمل کرنا، دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہے۔ لن یشاد الدین احد الا غلبہ فشددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروۃ والشیء من الدلجہ۔ غدوہ کہتے ہیں اول نہار، صبح کا وقت، ابتدائی دن کا وقت، اس کو غدوہ کہتے ہیں۔ اور روحہ کہتے ہیں شام کا وقت، ظہر کے بعد کے شام کا جو وقت ہوتا ہے اس کو عربی میں روحہ سے کہا جاتا ہے۔ دلجہ تم یہ اندھیرا، ابتدائی مغرب کے بعد سے عشاء تک کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو دن کا ابتدائی حصہ ہو، دن کا انتہائی حصہ ہو یا رات کا ابتدائی حصہ ہو، اس میں دین کے احکامات کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہے اور دین کے اوپر عمل کرنے میں کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آدمی اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے، روزانہ رات بھر عبادت کرتا رہے، سوئے نہ، سونا بالکل چھوڑ دے، کھانا بالکل چھوڑ دے، شریعت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کھاؤ بھی، پیو بھی، سو بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرو۔ تو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جتنی عبادت کر سکتے ہو، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، دن میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، جس وقت جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق آدمی کو عبادت وغیرہ میں مصروف رہنا چاہیے، مشغول رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرون، دین آسان ہے، اس لیے اس میں تشدد، اس میں سختی وغیرہ کو مت پیدا کرو۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو آدمی اس میں شدت اختیار کرے گا تو وہ بعض مرتبہ وہ شدت اس کے اوپر غالب ہو جائے گی، اس کو کیا ہے رات بھر عبادت کرتا رہے گا، سونا بالکل چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر نیند کا ایسا غلبہ آ جائے گا، اس غلبے کی وجہ سے جو فرائض وغیرہ ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی۔ آدمی مثال میں تم لوگوں کو بتائی ہوگا کہ آدمی جو بہت زیادہ شدت کے ساتھ تبلیغ میں لگ جاتا ہے، 8-10 چلے دینے کے بعد پھر وہ ایسا تھک جاتا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی تبلیغ میں جانے سے وہ بھاگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی جب بہت زیادہ کیا ہے اپنے اوپر شدت، سختی اختیار کر لیتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ لن یشاد الدین احد الا غلبہ فشددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروۃ والشیء من الدلجہ۔ اس وجہ سے دین میں صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں یا رات کے وقت میں جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہو، جتنی تمہارے اندر آسانی ہو، جتنا آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایمان کے تقاضے میں سے ہے، یہ بھی ایمان کی باتوں میں سے ہے، اور یہ بھی
ایمان کی صورتوں میں سے ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو صحیح ایمان کے جذبے کے متعلق عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کو رپورٹ آتا نہیں ہے۔ کوئی محمد ہے جو لگے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ تو وہ چالو کر تو لائٹ ہے ابھی، ایسا کیا ہو گیا تھا؟